حضرت ابراہیم جو کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے اپنے دسترخوان کے اوپر، ایک بار بازار میں گئے، ڈھونڈ کے لائے، کوئی نہیں ملا تو ایک فقیر کو پکڑ لائے، بابا کھا لو۔ جیسی اس بزرگ کو زمین پہ اپنے دسترخوان پہ بٹھایا، 90 سال کا بوڑھا، اس نے دسترخوان سے روٹی کا لقمہ اٹھا کر منہ میں رکھنا چاہا، اس نے کہا بسم النار، میں شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے، کیونکہ وہ آگ کا پجاری تھا، وہ آتش پرست تھا، وہ مجوسی تھا، وہ آگ کی پوجا کرتا تھا۔ اس نے اللہ کا نام نہ لیا بلکہ کیا کہا؟ بسم النار، شروع کرتا ہوں میں آگ کے نام سے، یعنی آگ ہی ہمارا رب ہے، ہم شروع کرتے ہیں آگ کے نام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، کھانے کا لقمہ نیچے رکھ، کہا کیوں؟ کہا یہ تیرے خدا نے نہیں دیا ہے آگ نے، یہ میرے رب نے دیا ہے، اگر کھانا میرے دسترخوان پہ کھانا ہے تو بسم اللہ بولو، بسم اللہ۔ اس نے کہا ابراہیم بھوکا مر جانا گوارا ہے لیکن تیرے رب کا نام لینا گوارا نہیں۔ جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو کچھ بھی کہنے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن اس نے کیا کہا؟ بھوکا مر جانا گوارا لیکن تیرے رب کا نام لینا گوارا نہیں۔ ابراہیم نے کہا بھاگ، چل اٹھ، نہیں کھلاؤں گا تجھے۔ وہ چلا گیا۔ ادھر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ابراہیم کو حکم دیا، ابراہیم جاؤ اور اس بوڑھے کو دسترخوان پر بلا کر لاؤ اور اس کو کھلاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوری بات بتا دی۔ ابراہیم علیہ السلام گئے اور بلا کے لائے اور بوڑھے سے کہا لو کھاؤ بابا، جس کا بھی نام لے کر کھانا ہو کھاؤ۔ اس بوڑھے نے کہا ابراہیم اچانک لہجہ کیسے چینج ہو گیا ہے، اچانک نرمی کیسے آ گئی ہے، اب تم آگ کے نام لینے پر بھی ہم کو کھلانے کے لیے تیار، ایسا کیوں؟ کہا ابراہیم علیہ السلام نے بابا میرے رب کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ اس کے دسترخوان سے کوئی بھوکا چلا جائے۔ میرے رب نے مجھ سے کہا کہ آئے ابراہیم تم تو اس بڈھے کو آج اپنے دسترخوان پہ لائے ہو، اس بڈھے کی عمر تو 90 سال ہے، 90 سال، 90 سال کی زندگی میں اس بوڑھے آدمی نے ایک بھی بار میرا نام نہیں لیا، اس بوڑھے نے کبھی بھول کر بھی دھوکے سے بھی میرا نام نہیں لیا۔ میرے رب نے مجھ سے کہا ابراہیم جب وہ 90 سال سے میرا نام نہیں لیتا ہے پھر بھی ہم اس کو کھلا رہے ہیں، ہم اس کو پلا رہے ہیں، ہم اس کو سلا رہے ہیں، ہم اس کو ہوا دے رہے ہیں، آکسیجن ہم اس کو پہنچا رہے ہیں، بیمار ہوتا ہم اس کو شفا دے رہے ہیں۔ جب ہم نے بھید بھاؤ نہیں کیا اپنی ہوا میں، پانی میں، غذا میں، کھانے میں، تو تم کون ہوتے ہو اپنے دسترخوان سے بھگانے والے؟ آئے ابراہیم 90 سال سے اس بوڑھے نے میرا نام نہیں لیا ہے، 90 سال سے پھر بھی ہم نے اس کو کھلایا ہے، ہم نے اس کو پلایا ہے، تم کون ہوتے ہو اس کو اپنے دسترخوان سے بھگانے والے؟ کھلاؤ، یہ رزق ہم نے دیا ہے تم نے نہیں۔ جب بوڑھے کے سامنے یہ بات آئی تو بوڑھا کہنے لگا ابراہیم تمہارے رب کی رحمت کو دیکھ کر، تمہارے رب کی رحمت کو سن کر آج مجھے یقین آ گیا کہ وہی رب العالمین ہے، وہی ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ اے ابراہیم اب کھانا میں اس وقت کھاؤں گا جب آپ مجھے اسی رب سے میرا رشتہ جوڑ دیں گے، اسی رب سے مجھے جوڑ دیں گے اور مجھے بھی اس رب کا ماننے والا بنا دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں اس واقعے نے کلیئر کر دیا ہے، اس واقعے نے بالکل صاف کر دیا ہے کہ اللہ کا نام جو نہیں لے رہا ہے اللہ اس کو بھی کھلا رہا پلا رہا ہے۔ ہم اپنے بیٹے کی شادی میں اس کو بلاتے ہیں جس نے ہمیں بلایا ہو، یا جو ہمارے ہمدرد ہم ان کو دعوت دیتے ہیں۔ اگر ہمارا تھوڑا سا بھی جھگڑا کسی سے ہے تو ہم لسٹ سے فہرست سے اس کا نام کاٹ دیتے ہیں۔ ہمارے بیٹے کی شادی میں یہ نہیں آئے گا، وہ نہیں آئے گا، یہ نہیں آئے گا۔ لوگوں ہم اپنے گھر کے کھانے کے دسترخوان پر اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، دشمن کو نہیں، لیکن اللہ رب العالمین مومنوں کو بھی کھلاتا ہے، کافروں کو بھی کھلاتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ اس بندے نے کلمہ پڑھا ہے، یہ میری عبادت کرتا ہے، ہم اس کو کھلائیں، اور یہ مندر کا پجاری ہے، دیوی دیوتاؤں میں آستھا رکھتا، ہم اس کو نہ کھلائیں۔
میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی شان کریمی اور شان ربوبیت یہ ہے کہ آج تک اس نے بھید بھاؤ نہیں کیا ہے، آج تک اس نے کسی کے درمیان تفریق نہیں کی ہے۔ یہ قرآن ہمیں درس دیتا ہے کہ آپ بھی کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کی ابھی ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، آئیے دوسری آیت سناتے ہیں ہم آپ کو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کی انسانیت کو ایک خاندان سے جوڑ دیا ہے کہ تم ایک خاندان ہو۔ جب خاندان ایک ہے تو سب رشتہ دار ہوئے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ ہے ساری دنیا کے انسانوں، کسی بھی مولانا سے پوچھ لینا، اللہ نے مسلمانوں کا نہیں کہا، کیا کہا؟ انسانوں۔ یا ایھا الناس، ہے ساری دنیا کے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے، ایک پرش اور ایک استری سے جنما ہے۔ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ تم ایک ہی پرم پتا کی سنتان ہو، تم ایک ہی ماتا کے بیٹے ہو، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے۔ جب ساری دنیا کے انسانوں کا باپ ایک ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کی ماں ایک ہے تو ساری دنیا کے انسان آپس میں کون ہوئے؟ کلیئر ہے بھائی؟ یہ چھوٹے موٹے رشتے تو ہمیں بھی بنانا آتے ہیں۔ جب باپ ایک ہو، ماں ایک ہو تو سب بھائی بھائی ہوئے۔ ہم اس میں پھنس جاتے ہیں۔ بیوی کی بہن کو کیا کہا؟ اب یہ تو بہت مشہور ہو گیا سالی، لیکن بیوی اپنے پتی کی بہن کو کیا بولے گی وہی ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ 20 22 25 سالوں سے باہر ہیں، رشتہ داری کبھی سوچی نہیں کیا ہوتی ہے کیا نہیں۔ ہم بھی کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، کبھی نکلتا ہی نہیں میرے منہ سے کہ فلاں نند ہے، فلاں یہ، سوچتا ہوں کہ غلط نہ ہو جائے، میرے منہ سے غلط نہ نکل جائے۔ کبھی کبھی کچھ مسئلے پوچھنے آتی ہیں عورتیں تو پوچھتی ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیے میری نند کا یہ مسئلہ، تو میں پوچھتا ہوں یہ نند کیا ہوتی ہے، کون سی بلا ہے، تو پوچھنا پڑتا ہے کبھی کبھی، تو ہم لوگ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ تو بہت کلیئر ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، تم ایک ہی پرم پتا کی سنتانوں، ایک ہی ماں کے بیٹے ہو، تمہارا ایک ہی باپ ہے آدم، تمہاری ایک ہی ماں حوا، اسی کو تم پرشور، اسی کو تم کہہ لو کہ تمہارا ایک ہی باپ ہے آشو اور ایک ہی ماں ہے ہیوتی یا شتروپا، تم ایک ہی باپ آشو کے آدم کے بیٹے ہو، تم ایک ہی ماں حوا یا شتروپا کی اولاد ہو، تم سب کی ماں ایک، تم سب کا باپ ایک۔ ہم نے قبیلے، برادریاں، ذاتیں بنائی ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا نہیں بنائی، بنائی ہیں۔ تم خان ہو، پٹھان ہو، ترک ہو، انصاری ہو، تیلی ہو، راجپوت ہو، یہ بنائی ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا یہ شیر شاہ آبادی ہے، یہ سورجا پوری ہے، ہم نے بنایا ہے یہ سب کچھ، انکار نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا کوئی خان انصاری سے اونچا نہیں ہے، کوئی انصاری ترک سے اونچا نہیں ہے، کوئی ترک کسی تیلی سے اونچا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ کوئی کسی سے اونچا نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ ہم نے قبیلے اور برادریاں اور ذاتیں اس لیے بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ اب جرجیس نام کے 3-4 پیدا ہو جائیں، پولیس جرجیس کو پکڑنے آ رہی ہے، اے جرجیس کو دیکھا؟ کون جرجیس؟ ہمارے گاؤں میں تو 6 جرجیس ہیں۔ اب برادری، اچھا وہ پھل، اچھا وہ خان، اچھا وہ انصاری، اچھا وہ تیلی، ہاں اس کی بلدیت یہ، ہاں تو یہ پہچان۔ اس لیے ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور برادریوں میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان کی جا سکے، تاکہ تمہیں پہچاننے میں آسانی ہو۔ اونچا اور نیچا نہیں، بڑے اور چھوٹے کوئی نہیں ہو، سب برابر ہو۔
بڑا تو بس ایک ہی ہے اللہ کی نظر میں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے, جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ سب سے بڑا ہے. اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا. آپ کو معلوم ہوگا خولہ بنت ثعلبہ, جن کے پتی نے, جن کے شوہر نے بڑھاپے میں اپنی بیوی سے, خولہ بنت ثعلبہ سے زہار کر لیا تھا. زہار کہتے ہیں عربی میں, ان کو اپنے اوپر اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا تھا, اور غصے میں کہہ دیا چل تو آج سے میری اماں, انت علیہ کا زہر امی, آج سے تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی. جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے, تو بھی نہیں چھوئیں گے تجھے, میرے قریب نہیں آنا بک. تو عرب کے اندر یہ دستور تھا, جب کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام, تو وہ حرام ہو جاتی تھی. اب شوہر اپنی بیوی سے مل نہیں سکتا تھا, بلکہ شوہر کے اوپر, پتی کے اوپر ضروری ہو جاتا تھا کہ وہ اس کی اب خدمت کرے, ماں کی طرح اس کی سیوا کرے. اب وہ اس سے مل نہیں سکتا تھا. غصے میں کہہ تو دیا, لیکن غصہ جب ٹھنڈا ہوا تو بہت پچھتائے. لیکن اب ہوتا کیا ہے, جب سارے راستے بند, تو اوس ابن صامت نے کہا اے خولہ تم اللہ کے نبی کے پاس جاؤ اور ان سے کہو میرے لیے کوئی راستہ نکالو. تو خولہ بنت ثعلبہ جب اللہ کے نبی کے پاس جاتی ہیں تو اللہ کے نبی نے بھی پوری بات سننے کے بعد فرمایا خولہ میرے پاس بھی تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے, تمہارے شوہر نے تمہیں اپنے اوپر حرام کر لیا ہے, تم ان سے دور رہو. کہا اللہ کے نبی اگر آپ ہمارے لیے راستہ نہیں نکالیں گے تو کون نکالے گا؟ آپ نے کہا اے اللہ کی بندی میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, اب تم اپنے شوہر, اپنے پتی پر حرام ہو چکی ہو, اب تم ان کے قریب نہیں جا سکتی ہو, جاؤ کوئی راستہ نہیں ہے. مایوس ہو گئی, پریشان ہو گئی, سوچنے لگی کہ جب نبی کے پاس راستہ نہیں نکلا تو کہاں راستہ نکلے گا. چلی وہ, اللہ کے نبی نے دروازہ بند کر دیا, مسجد نبی سے نکلتی ہے, اللہ کے نبی کے حجرے سے نکلتی ہے, مسجد نبی کے دروازے کو دیکھتی ہے, حجرہ اور مسجد قریب قریب, مسجد نبی کے دروازے کو دیکھتی ہے, مسجد میں گھس جاتی ہے, وضو بناتی ہے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہے, اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتی ہے الہ العالمین میرے پتی نے مجھے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے, محمد رسول اللہ کے پاس بھی راستہ نہیں ہے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جہاں تک پیار و محبت کی بات ہے وہ تو میں بچوں کو دے دوں گی, لیکن کھلانے پلانے کی ذمہ داری تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں, اپنے بچوں کی نہیں نبھا پاؤں گی. اے اللہ اس موقع پر مجھے میرے پتی کی سخت ضرورت ہے اور میرے پتی کو میری سخت ضرورت ہے, بڑھاپے میں دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں. اے اللہ اگر تو نے کوئی راستہ نہیں نکالا تو ہمارے لیے راستہ کون نکالے گا؟ وہ اپنے ہاتھ کو اٹھائے ہوئے اللہ سے دعا مانگ رہی ہے, گر گرا رہی ہے. ابھی دعا مانگ کر ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا ہے, ابھی دعا مانگ کر اس نے اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا ہے. ادھر اللہ نے فرمایا اے جبریل اگر اس بندی کے لیے ہم راستہ نہیں نکالیں گے تو کہاں جائے گی؟ اس نے محمد کی چوکھٹ پر نہیں بلکہ میری چوکھٹ پر سوال کیا ہے. اس نے محمد رسول اللہ کے پاس جا کر بھی راستہ نہ پایا تو اس نے ہماری گھر میں, ہماری مسجد میں آ کر اس نے سجدے میں سر رکھ دیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہے. اے جبریل